معزز سامعین، اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، فرمایا کہ اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت سے توبہ کرو، اللہ رب العزت کی طرف لوٹو، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو۔ اللہ سے توبہ کا رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ ذرا غور کریں، ذرا تصور کریں، ایک سوال اپنے ذہن و دماغ میں دہرائیں کہ کیا حال ہوتا ہمارا اگر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ نہ رکھا ہوتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کی توبہ اللہ رب العزت مقرر نہ کرتا، توبہ و استغفار کا دروازہ اللہ رب العزت ہمارے لیے نہ کھولتا، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اور ہم میں سے کون اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ پاتا؟ یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے ہم انسانوں کے لیے توبہ کا یہ دروازہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمارے اندر شہوتوں کو اور اسی طرح لغزشوں کو، خطاؤں کو جہاں اللہ رب العزت نے رکھا، وہیں اللہ رب العزت نے دوسری طرف سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ رب العزت نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ جو ظلم کر لینے کے بعد، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی گناہوں کا وہ راستہ ترک کر دے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اللہ رب العزت اسے بخش دے گا، اس کے پچھلے گناہوں کو دھو دے گا، اس کے نامہ اعمال کو سفید کر دے گا، اس کا دل جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے اسے پھر چمکتا ہوا چھوڑے گا۔ فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، یہ رمضان کا مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا یہ خصوصی مہینہ، توبہ و استغفار کی یہ خصوصی ایام ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنج وقتہ نمازوں کے درمیان، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے سارے گناہوں کا کفارے کا سبب ہے۔ مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ گویا کہ صرف یہ رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کو پا لینا اور اس رمضان کو اس طرح سے گزار لینا جیسے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور آدمی اس پر توبہ نہ بھی کرے اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر، گناہ کبیرہ صرف اس کے نام اعمال میں نہ ہو اور صرف چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں، تو صرف یہ رمضان، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کا پا لینا اور رمضان کو اچھی طرح گزار لینا جیسا کہ رب العزت کی مرضی ہے، یہ تمام گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ مکفرات لما بینہن، فرمایا کہ ان کے درمیان یہ جو بھی گناہ ہوں گے، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے، گناہ کبیرہ سے بچا جائے، تو یہ رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ، اور اسی طرح ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے۔ معافی طلب کیے بغیر، معافی مانگے بغیر
اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے بغیر اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ صرف بعض نیک اعمال وہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم گناہ کبیرہ سے بچے رہو، بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہو، تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم یوں ہی اس کو معاف کر دیں گے، ہم یوں ہی اس کو بخش دیں گے. تو معزز سامعین، یہ رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ دراصل ہمارے گناہوں کی فہرست کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ہمارے نامہ اعمال کو دھونے کے لیے آیا ہے، ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے دراصل یہ رمضان آیا ہوا ہے. لہٰذا اس میں بہت سارے اعمال، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا، ایسے ہیں جس پر خصوصاً مغفرت کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیثیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. پہلی حدیث جو روزے کے متعلق، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزہ رکھے اور ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس سے پہلے کے گناہوں کی بخشش بن جاتے ہیں. فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے کے گناہوں کی بخشش کا وہ سبب ہے. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رات میں قیام کرے، رمضان کی راتوں میں قیام کر لے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں. من قام لیلۃ القدر، فرمایا کہ جو شخص خاص لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں، خصوصاً قدر والی اس رات میں اگر بندہ اس قدر والی رات کو پالے، لیلۃ القدر کو پالے اور اس میں قیام کر لے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلا سارا کا سارا حساب و کتاب دھو دیا جاتا ہے. جو بھی اس میں گناہ ہیں، جو بھی اس میں برائیاں ہیں، جو بھی اس میں لغزشیں ہیں، جو بھی اللہ رب العزت کی معصیتیں ہیں، سب کی دھلائی ہو جاتی ہے، اور صرف وہاں پر نیکیاں ہی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں. تو معزز سامعین، یہ جو ہے رمضان اور اس میں ہونے والے اعمال خصوصاً ہماری مغفرت کا سبب ہیں، اور خصوصاً ہمارے نامہ اعمال کی صفائی کا ذریعہ ہیں. یاد رکھیں، توبہ و استغفار بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان کے پچھلے اور اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے دونوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ مغفرت کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے، اور استغفار کرنا، اللہ رب العزت سے مغفرت کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے. چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بتا دیں ہم اس پر ایمان لانے کو تیار، لیکن اس کے باوجود اس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہوں، فی اليوم اکثر من 70 مرہ، فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، کہ اے لوگو، تم اللہ رب العزت سے توبہ کرو، اللہ رب العزت سے استغفار کرو، توبہ و استغفار کرو. فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں. یہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گن کر کے نہیں، بلکہ کثرت تعداد پر دلالت کرتا ہے. کثرت تعداد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، جو کہ
جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کیے، جن کو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنایا، جن کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کے سردار ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے لیے سفارش کریں گے، لیکن ان کا حال یہ کہ وہ دن میں 70 استغفار کریں، اور ہم جو ہے گناہوں پر گناہ کرتے جائیں اور اس کے باوجود غفلت کی زندگی بسر کریں۔ یہ جو ہے ہرگز ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، ہمارے لیے مناسب نہیں۔ خود اللہ رب العزت ہماری توبہ، ہمارے استغفار سے کس قدر خوش ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث، اللہ رب العزت نے حدیث میں فرمایا اللہ افرح بتوبة عبد من احدكم سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس حدیث قدسی میں کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنی اونٹنی کو کسی بیابان میں، کسی ریگستان میں، کسی صحرا میں گم کر دیا اور پھر وہ مل جائے تو کس قدر خوش ہوگا۔ ایک آدمی جو کسی سفر میں ہو، صحرا میں پہنچ چکا ہو اور کسی بیابان میں موجود ہو، اور وہاں سے نکلنے کا راستہ اس کے پاس کوئی نہ ہو، اور اس کا سارا سامان، اس کا جو ہے اس کے کھانے اور پینے کی چیزیں اس اونٹنی پر موجود ہوں، اور پھر وہ اونٹنی اچانک اس کے پاس سے غائب ہو جائے اور وہ اس کو ڈھونڈتا پھرے اس بیابان میں، جہاں نہ اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز اور جہاں نہ کوئی پینے کی چیز ہے، لیکن اچانک اس کی وہ اونٹنی اس کے سامنے آ جائے، اچانک اس کے سامنے وہ اونٹنی اس کے سامنے حاضر ہو جائے، تو کس قدر وہ شخص اپنی زندگی، جس نے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، جو ہے تکلیفوں اور پریشانیوں سے بالکل جو ہے بیزار ہو چکا ہو، ایسے شخص کے سامنے اگر اس کی اونٹنی اس کے ساز و سامان کے ساتھ حاضر ہو جائے تو کس قدر وہ شخص خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے شخص سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ گناہوں پر گناہ کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی معصیت پر معصیت کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے ناراضگی والے اعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو اور پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے تو اللہ رب العزت اس قدر خوش ہو جائے کہ جتنا کہ ایک آدمی اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی کو صحرا و بیابان میں پا جانے کے بعد خوش ہوتا ہے، تو معزز سامعین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ توبہ کس قدر اہم ہے اور یہ توبہ اللہ رب العزت کو کس قدر پسند ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ توبہ ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے کہ آج کہہ دیا کہ توبہ توبہ اور پھر کل اسی عمل پر جو ہے جاری و ساری ہے، اسی عمل پر جو ہے استمرار کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اسی پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ ایسی توبہ یہ توبہ نہیں۔ توبہ کے لیے جو شرطیں ہیں وہ یہ کہ آدمی سب سے پہلے یہ کہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اور دوسرا اس گناہ کو ترک کر دے، تیسرا یہ کہ ہمیشہ اگلی مرتبہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا یہ جو ہے عزم اپنے دل میں کر لے۔ ان تین شرطوں کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں توبہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آدمی اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، دوسرا یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسرا یہ کہ وہ جو ہے دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت کی طرف لوٹو، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرو، اور توبہ بھی کون سی؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ یہ سچی توبہ کیا ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات وارد ہے کہ التوبۃ النصوح هي التي لا عود بعدها كما لا يعود اللبن الى الضرع۔ حضرت عمر بن الخطاب اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ توبۃ النصوح ایسے ہی ہے جیسے کہ یعنی توبۃ النصوح وہ ہے جس میں آدمی اس گناہ کی طرف دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسے کہ دودھ اپنے تھن کی طرف دوبارہ نہیں لوٹتا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ دودھ کو دھو لینے کے بعد، دودھ کو تھن سے نکال لینے کے بعد
کبھی دودھ کبھی اپنے تھن کی طرف دوبارہ لوٹ پاتا ہے یا دوبارہ لوٹایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لوٹایا جا سکتا۔ تو یہ مثال دیتے ہوئے کہا کہ آدمی کا عزم، آدمی کا ارادہ یہ ہو کہ بالکل جس طرح دودھ ایک مرتبہ تھن سے جدا ہونے کے بعد جس طرح دوبارہ نہیں لوٹتا، اسی طرح میں گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹوں گا، دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ یہ اور بات ہے بشریت غالب آ جائے، یہ اور بات ہے شیطان کا وسوسہ، شیطان کے پھسلانے میں آ کر کے دوبارہ اگر گناہ ہو جائے پھر وہ توبہ و استغفار کرے گا، اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ اس کا عزم جب توبہ کر رہا ہے یہی ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ گناہ کی طرف ہرگز نہیں لوٹے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس توبۃ النصوح کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا ان یکون لصاحبها دمع مسفوح، کہا کہ توبۃ النصوح وہ ہے جو ایسی ہو جیسے کہ آنکھ سے بہ جانے والا آنسو، آنکھ سے بہ جانے والا آنسو پھر آنکھ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹ سکتا یا دوبارہ آنکھ میں جو ہے نہیں ڈالا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح جو ہے ہمارا عزم ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ایک دوسری قسم کی ایک تعریف یا دوسری طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک قول وارد ہے، کہا التوبۃ النصوح ان یبغض الذنب الذي احبه ويستغفر منه۔ تفسیر ماوردی میں یہ جو ہے حسن بصری کا قول وارد ہے، کہتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ آدمی گناہ کو ناپسند کرے، ان یبغض الذنب، کہا کہ اس گناہ کو آدمی ناپسند کرے جیسے کہ وہ اس کو پسند کیا کرتا تھا، جیسے کہ اس کو اس کی شہوت تھی، جیسے کہ بار بار اس گناہ کی طرف لوٹتا تھا، وہ گناہ کرنا اسے پسند تھا، بالکل اسی طرح اس سے جو ہے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ صرف یہ کہ اس کو چھوڑ نہ دے بلکہ اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرے۔ کہا کہ ان یبغض الذنب الذي احبه ويستغفر منه، اور یہ کہ اس گناہ سے توبہ بھی کرے، اس گناہ سے استغفار بھی اللہ رب العزت کے سامنے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ توبہ و استغفار سے جو شخص سستی اور کاہلی کرتا ہے، توبہ و استغفار میں سستی و کاہلی کرتا ہے جو شخص، اس کے تعلق سے کہتے ہیں تعجب کرتے ہوئے کہ العجب لمن يهلك والنجاة معه، کہا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک ہو جائے حالانکہ سبب نجات اس کے پاس موجود ہو۔ ایک شخص جو ہے پانی میں ڈوب رہا ہو اور اسے کوئی ہاتھ پکڑ کر کے نکالنا چاہے، ایک کشتی اس کے پاس پہنچ جائے اور کوئی جو ہے نجات کا کوئی ذریعہ اس کے پاس آ جائے، پھر بھی اس کے باوجود وہ ڈوبنا چاہتا ہے، اس کے باوجود وہ ڈوب کر ہلاک ہونا چاہتا ہے، تو اس پر کون تعجب نہ کرے؟ ہر شخص اس پر تعجب کرے گا کہ یہ کیسا شخص ہے جو ہلاکت میں پڑا ہوا ہے اور اس کو کوئی بچانا چاہے تو وہ بچنا نہیں چاہتا۔ تو ایسا شخص یقیناً قابل تعجب ہے، اور یقیناً جو ہے ایسے شخص کے عقل و دانش پر جو ہے سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ یقیناً عقل مند ہے یا نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، ایسے ہی شخص کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العجب لمن يهلك والنجاة معه، کہا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو ہلاک ہو رہا ہو حالانکہ اس کے ساتھ نجات کا ذریعہ موجود ہو، اس کے پاس نجات اور اس کے پاس زندگی بچانے کا سبب موجود ہو۔ فقیل کیف یا امیر المؤمنین، کہا گیا کہ اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہلاک ہو رہا ہو اور اس کے پاس نجات کا ذریعہ موجود ہو، اس کے باوجود وہ شخص جو ہے نجات کا ذریعہ اپناتا نہ ہو؟ کہا کہ الاستغفار، کہا کہ یہ شخص اپنے گناہوں کے سبب ہلاک ہو رہا ہے، یہ انسان یہ اپنے گناہوں کے سبب اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اس کے پاس سبب نجات موجود ہے، اس کے پاس نجات کا ذریعہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ و استغفار کرنا اور اپنی ہلاکت کو کامیابی سے بدلنا اور اپنے آخرت کی بربادی کو نجات سے بدلنا، یہ اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ آدمی توبہ و استغفار میں سستی اور کاہلی کرے، کہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، اپنی جوانی کے گزر جانے کے بعد توبہ کریں گے، بزرگی کے آ جانے کے بعد توبہ کریں گے، ہاتھ میں لکڑی لے لینے کے بعد توبہ کریں گے۔ سبحان اللہ، سبب نجات موجود ہے، نجات کا ذریعہ موجود ہے، ہلاکت سے بچاؤ کا ذریعہ موجود ہے، پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم سستی و کاہلی کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے عقل و دانش پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، توبۃ النصوح ایک سچی توبہ، آدمی کتنے بھی گناہ کر لے، آدمی کتنے بھی گناہ کر لے، اس کی زندگی رات و دن اس کے گناہوں میں
لت پت ہوں, رات و دن وہ گناہوں میں ملوث ہو, لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہوں کے دھونے کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے للذین کفروا, کافروں سے آپ کہہ دیجئے, آپ کافروں سے کہہ دیجئے ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف, اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں, اپنے کفر سے توبہ کر لیں, یغفر لهم ما قد سلف, تو ان کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یغفر لهم ما قد سلف, جتنا کچھ بھی انہوں نے کیا ہے, جو بھی جس قسم کے بھی گناہ انہوں نے انجام دیے ہیں, اللہ رب العزت انہیں بخش دے گا. بس شرط یہ ہے کہ پچھلی زندگی کی توبہ کر لے, پچھلی زندگی, پچھلی جو گندگیاں ہیں اس سے باز آ جائے, پچھلے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے, تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں وعدہ کیا ہے. فرمایا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. لیکن اگر انسان گناہ کرے, پھر اس کے توبہ کرے, پھر اس کے بعد گناہ کی طرف لوٹ جائے, اللہ رب العزت سے توبہ کرے, پھر اپنے پرانے گناہوں میں ملوث ہو جائے, تو اللہ رب العزت نے کوئی اور دھمکی نہیں دی, کوئی اور بات نہیں کہی. فرمایا فقط مضت سنت الاولین, اللہ رب العزت کی سنت پچھلے لوگوں میں گزر چکی. جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں, اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی طرف جو ہے بار بار لوٹتے ہیں اور توبہ کے سچی توبہ نہیں کرتے, تو اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ رب العزت کی سنت, اللہ رب العزت کا فیصلہ پچھلے لوگوں میں گزر چکا. وہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا جو گناہ پر گناہ کریں, گناہ پر اصرار کریں, گناہ پر اڑے رہیں, پھر اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار نہ کریں. تو معزز سامعین, ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں. یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے, اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کہ وہ گناہوں کے پتلے, وہ گناہ صبح شام کرتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم کی وہ حدیث جو کہ معروف حدیث ہے, حدیث قدسی, اللہ رب العزت نے اس حدیث میں فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. فرمایا اے میرے بندو, فرمایا یا عبادی اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, تم رات دن گناہ کرتے ہو, تم رات دن خطا کرتے ہو, تم رات دن اللہ رب العزت کی معصیت میں پڑے رہتے ہو. انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں. اللہ رب العزت نے ہماری طرف اس بات کی نسبت کی کہ ہم صبح شام گناہ کرتے ہیں, اور کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ صبح شام اس سے گناہ نہیں ہوتے, وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, یا چاہے وہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری ادا نہ کر کے ہو یا دیگر چیزوں کے ذریعے, ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہم سے لغزش ہوتی رہتی ہے, کسی سے چھوٹی کسی سے بڑی. لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار, لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وانا اغفر الذنوب جميعا, میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں. لہٰذا تم کیا کرو, اللہ رب العزت نے فرمایا فاستغفرونی اغفر لکم, لہٰذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو, میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اللہ رب العزت بندوں کو جانتا ہے کہ صبح شام ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آدمی سے گناہ سرزد ہو, بلکہ تعجب تو اس وقت ہے جب آدمی غلطی کرے, جب آدمی گناہ کرے پھر اس پر اڑ جائے, گناہ کرے اور پھر اس کے لیے جو ہے جھوٹی دلیلیں پیش کرے. اگر جو ہے آدمی گناہ کرے اور پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے, تو یہی جو ہے مثال ہے آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی, کہ ابلیس اس نے گناہ کیا, اللہ رب العزت کی معصیت کی, سجدہ کرنے کا حکم ملا, اس سے نافرمانی کی. جب اس کو ٹوکا گیا کہ کیوں تو نے جو ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک, کیوں تو نے جو ہے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا, قال انا خیر منہ, تو کہنے لگا تو میں تو جو ہے اس سے بہتر ہوں, آدم سے بہتر ہوں. جبکہ جو ہے اس کے مقابل میں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی, ان سے بھی چوک ہوئی, لیکن انہوں نے فوراً کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اے اللہ رب العزت ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے, اگر تو ہمیں نہ بخشے, تو ہم پر رحم نہ کرے, تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو معزز سامعین, ابلیس کی عادت میں اور انسان کی عادت میں یہی فرق ہے کہ آدمی, انسان اور سچا یعنی اللہ رب العزت کا بندہ, لغزش اس سے ہوتی ہے لیکن وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے, جبکہ ایک شیطانی خصلت رکھنے والا شخص گناہ کرتا ہے اور اس کے لیے جھوٹی دلیلیں اور اس کے لیے جھوٹے جو ہے اپنی
یعنی بہتری یا اپنے جو ہے اپنے سچے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے جھوٹی دلیلیں جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر ڈٹے نہیں، اس گناہ پر اڑے نہیں اور اس کے لیے جھوٹی دلیلیں نہ لائیں، بلکہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ یہی ہم سے مطلوب ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ، رمضان میں ہم روزے سے رہتے ہیں، اور رمضان میں روزے میں اللہ رب العزت نے خصوصاً یعنی روزے دار کے لیے ایک دعا کو خاص کیا ہے جو اللہ رب العزت جس کو ضرور بضرور قبول کرتا ہے۔ اسی حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو لوٹایا نہیں جاتا، جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، جن کی دعا ضرور بضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائم حتی یفطر، کہا کہ روزے دار یہاں تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے۔ سبحان اللہ، ہم روزہ ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس روزے میں اللہ رب العزت کو منائیں، اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں، اپنے پچھلے گناہوں کو دھونے کا جو ہے اہتمام کریں۔ اور دوسرا شخص اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامام العادل، ایسا شخص جو کہ جو ہے یعنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا امام ہو۔ امام یعنی خلیفہ، امیر، گورنر، بادشاہ، ایسا شخص جو ہے انصاف کرنے والا ہو، اپنی بادشاہت کے باوجود، اپنی گورنری کے باوجود، اپنی جو ہے خلافت کے باوجود، تو ایسے شخص کی دعا بھی ضرور اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا بیان فرمایا کہ ودعوت المظلوم، اور اسی طرح مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا بھی اللہ رب العزت اسے رد نہیں کرتا۔ تو معزز سامعین، اس حدیث میں کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت روزے دار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لہٰذا یہ اچھا موقع ہے اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرنے، اپنے نامہ اعمال کی طرف جھانکنے، اپنے گریبان کو چیک کرنے، اپنے آپ کو ٹٹولنے کا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر کریں اور اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف جو دوڑیں۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دوڑو، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنة عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑیں، اپنے رب کے مغفرت کی طرف جلدی کریں۔ اس میں جو ہے اس میں کسی قسم کی تصویف سے کام نہ لیں، یعنی یہ نہ کہیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نہ کل کبھی آتی ہے اور نہ کبھی آئے گی۔ لہٰذا جو بھی موقع اور جو بھی سانسیں چند باقی ہیں اسی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ رب العزت ہم سبھی کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو سچے دین کی طرف، حقیقی دین کی طرف لوٹنے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتاب و سنت کی بنیاد پر رب العزت ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں میں الفت و محبت قائم فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔